آج میں نے ایف آئی انکوائری کے اندر حصہ لیا اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جو ایف آئی انکوائری ہے یہ ضرور کریں، لیکن اس میں ثابت ہوگا انشاءاللہ کہ کوئی قانون پاکستان کا میں نے نہیں توڑا۔ جو سیکریسی ایکٹ ہوتا ہے پاکستان کا وہ اس کے اندر بالکل میرے پہ لاگو نہیں ہوتا، اور وہی میں نے باتیں آج وہاں جا کے کی۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ جو سائفر ہوتا ہے، سائفر ایمبیسڈر جو بھیجتا ہے فورن آفس میں، وہ جس خفیہ کوڈ میں آتا ہے وہ فورن آفس میں رہ جاتا ہے۔ جو پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور جو کیبنٹ کے سیکٹری کے پاس آتا ہے، وہ صرف جس کو پیرافریز کہتے ہیں، یعنی اس کا مفہوم آتا ہے، یا اس کے اندر سیکرٹ کوڈ نہیں ہوتی جو ہمارے پاس آتا ہے۔ سیکرٹ کوڈ صرف فورن آفس کے پاس رہ جاتی ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ میں نے کوئی سیکرٹ کوڈ اس کی تو ہمارے پاس آئی نہیں، تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سیکرٹ کوڈ ہم عام کر دیں، یعنی قانون توڑیں۔ دوسری چیز میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کال کر سکتا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں سارے سروس چیفز ہوتے ہیں، آرمی چیف، ایئر فورس، جوائنٹ چیف اور نیوی کے چیف، یہ سب بیٹھے ہوتے ہیں اس میں، اور اس میں پھر ہمارے فورن آفس بھی ہوتا ہے اور ہمارے جو سینئر ممبرز ہوتے ہیں۔ یہ فورم ہوتا ہے سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی کا، یہ فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے سامنے میں نے وہ اٹھا کے رکھ دیا سائفر، یعنی اس کا جو مفہوم تھا، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کے معاملوں میں مداخلت کرنے کے لیے ہم پروٹیسٹ کریں گے، ڈیمارش دیں گے۔ وہ سب سے بڑا فورم فیصلہ کرتا ہے۔ تو جب اس نے فیصلہ کر دیا ڈیمارش دینے کا، تو یہ بھی آج کس چیز پہ ڈیمارش دینا تھا؟ کیونکہ انہوں نے دھمکی دی پاکستان کے پرائم منسٹر کو، ایمبیسڈر کو اس نے دھمکی دی ڈونلڈ ٹرمپ کہ اگر اس کو ہٹاؤ گے نہیں تو پاکستان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی۔ یہ تھا اس کا۔ اس میں اور بھی جس طرح چیزیں میں بتا چکا ہوں کہ عمران خان خود ہی روس چلا گیا تھا، یہ کون فیڈ کر رہا تھا یہ سب کو پتا ہے کہ جس کے لیے یہ پیغام آیا تھا وہی فیڈ کر رہا تھا امریکنز کو کہ عمران اکیلا اپنے فیصلہ کر کے تو چلا گیا روس، جس طرح کہ باقی کوئی نہ میں نے کسی اور فورن آفس اور کسی سے مشاورت نہیں کی تھی۔ جو ایمبیسڈر ارشد مجید کہتے رہے کہ یہ غلط ہے، کیونکہ سب کو پتا تھا، اس 1 مہینے پہلے سے پورا پلان بنا ہوا تھا وہاں جانے کا روس کا۔ اب میں جس معاملے پہ آنا چاہتا ہوں اور جو اصل بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے، یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے سمجھنا، کیونکہ میرا ایمان ہے اللہ الحق ہے۔ جب میرے اوپر انہوں نے اتنے زیادہ کیسز کیے، میرے ذہن میں بھی نہیں آیا اس ملک سے باہر جانے کا۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے یہاں جیسے ہی اقتدار سے اترتے ہیں تو سیدھی جاتے ہیں جدھر ان کے پیسے پڑے ہوتے ہیں، جدھر ان کے بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، جدھر چوری کا پیسہ وہاں بھیجتے ہیں، یہ سارے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ نواز شریف، زرداری، یہ سب، اور ان کے نیچے وزیر بھی باہر بھاگ جاتے ہیں جن کو ڈر ہو کہ انہوں نے پیسہ چوری کیا۔ لیکن میں نے تب سے کہا تھا کہ میں یہیں رہ کے سارے کیس لڑوں گا، اور کیونکہ میرا اللہ میں پورا ایمان ہے۔ عزت بھی وہ دینے والا ہے، ذلت بھی ادھر سے ہی آتی ہے، اور وہ آتی ہے انسان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو اگر میرا ضمیر کہتا ہے کہ میں نے کوئی غلط نہیں کیا، تو میرا یہ ایمان ہے کہ وہ اوپر والا مجھے نہ کبھی ذلیل ہونے دے گا، نہ کوئی مجھے ذلیل کر سکے گا، اور سچ وہ ہے، الحق ہے، اور وہ سچ سامنے آنا ہے۔ اب یہ ذرا سچ سامنے کیا ہے؟ مجھے چیئرمین نیب نے، اور جس کے اوپر میں نے ہرجانہ کیا ہوا ہے، اس نے جو میرے وارنٹ نکوالے، اور جس طرح مجھے کمانڈوز نے مجھے وہاں سے اٹھایا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، ساری دنیا میں بتایا گیا جس طرح مجرموں کی طرح، اور ڈنڈے مار کے اور مار دھاڑ کر کے مجھے وہاں سے لے کے گئے، تو ساری دنیا میں بتایا گیا کہ عمران خان کو کرپشن میں اٹھایا گیا۔ یاد رکھیں کہ
کہ مجھے دنیا جانتی ہے کرکٹ کے زمانے سے، اور کرکٹ کے زمانے سے جو دنیا جانتی ہے وہ عمران خان، جس کے اوپر کبھی لوگوں کے اوپر میچ فکسنگ کا آیا، عمران خان کے اوپر کبھی کسی نے میچ فکسنگ نہیں کہا. اور عمران خان کو کرکٹ کی دنیا جانتی ہے جس نے 200 سالہ کرکٹ کی تاریخ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا، کہ وہ اگر جیتنا چاہتا تھا تو ایمانداری سے جیتنا چاہتا تھا، اپنے امپائر ساتھ ملا کے نہیں میچ جیتنا چاہتا تھا. اور یہ اس طرح مجھے جانتی تھی، اس لیے عزت کرتے تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ساری دنیا میں گیا کہ عمران خان کرپشن پہ پکڑا گیا. اب دوسری چیز یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ اگر ان پاکستانی قوم نے کسی کو اپنے پیسے سے ٹرسٹ کیا ہے، جس کو اعتماد ہے کہ وہ پیسے ان کی چوری نہیں کرے گا، وہ عمران خان ہے. جتنا پیسہ مجھے دیا گیا ہے لوگوں نے ہسپتال بنانے میں، ہسپتال چلانے میں، دوسرا ہسپتال، تیسرا ہسپتال جو اب انشاءاللہ کراچی میں بن رہا ہے، اور پھر نمل یونیورسٹی، اور پھر یہ القادر یونیورسٹی، یہ سارا لوگوں کے پیسے پہ، کیونکہ لوگ اعتماد کرتے ہیں. اور یہ ساری میں بنایا ان لوگوں کے لیے نہ جو وہ کینسر کا علاج کروا سکتے ہیں اور نہ وہ اعلیٰ تعلیم لے سکتے ہیں یونیورسٹیز میں، اور پیسے دیتے جا رہے ہیں. تو اس آدمی کو، اور خاص طور پہ بیرون ملک پاکستانی جو مجھے سب سے زیادہ پیسہ بھیجتے ہیں، ان کے سامنے کہنا کہ یہ چوری کے اوپر پکڑا گیا ہے، ساری دنیا میں میری توہین کی. میں نے اس لیے نیب چیئرمین کے اوپر ہرجانہ کیا ہوا ہے. اور اب جو میرا کیس ہے وہ اور مضبوط ہوا ہے. اور وہ مضبوط کیسے ہوا، یہ ذرا میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے وہ الحق ہے، اس کا وعدہ ہے کہ سچ سامنے آنا ہے. 21 اپریل 2020 آج سے 3 سال پہلے، 2 سال پہلے، سوری، آج سے 3 سال پہلے، آج سے 3 سال پہلے ایگزیکٹو بورڈ نیب کی میٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے منٹس اب میرے پاس ہیں. 342 جو ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ تھی، اس کا منٹس میرے سامنے ہیں. اب منٹس کے اندر کیا چیز آتی ہے سامنے؟ پہلے تو بتاؤں اس بورڈ میٹنگ میں بیٹھا کون تھا؟ چیئرمین نیب، ڈی جی آپریشنز کون تھا؟ ظاہر شاہ اس وقت ڈپٹی چیئرمین نیب ہیں اس وقت. پروسیکیوٹر جنرل بیٹھے ہوئے تھے، وہ ابھی بھی پروسیکیوٹر جنرل ہے. اور ایک اور ڈی جی، ایک اور بیٹھے تھے عرفان منگی، اور ایک اور حسین، اس وقت کے ڈپٹی چیئرمین بیٹھے ہوئے تھے. یہ ہائی پاورڈ میٹنگ کے اندر کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب ملک ریاض کی، اور علی ریاض کا وہ کیس تھا، جو ان کا بیٹا ملک ریاض کا، اس کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہم انکوائری کر رہے ہیں، اور کس چیز پہ انکوائری کر رہے ہیں تب؟ یہی جو ملک ریاض کا جو ڈیل ہوئی تھی این سی اے کے ساتھ، یہ جو پیسہ آیا تھا، جو انہوں نے کہا کہ میں نے، کیونکہ القادر اس نے ملک ریاض نے سپانسر کی تھی، اس لیے میں نے اس کو فائدہ کروایا تھا. اب یہ سوچ لیں کہ 3 سال پہلے نیب کے اندر یہ انکوائری شروع ہوئی، اور ان کو پتا تھا، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈپٹی چیئرمین وہاں بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ پہ، پروسیکیوٹر بیٹھے ہوئے تھے، اس کا مطلب نیب چیئرمین کو پتا تھا. اور اسی لیے جب انہوں نے زور لگایا، آفتاب سلطان جو پہلے نیب کے چیئرمین تھے، انہوں نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ انکوائری ہو کے بند ہو چکی ہے. اور یہ انکوائری تھی، نیب ڈائریکٹلی انگلینڈ کے این سی اے سے رابطے میں تھے، اور انہوں نے این سی اے نے جو ان کے ساتھ جو ساری جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی، وہ یہ منٹس کے اندر ہے. اس پہ کیا چیز کہی گئی ہے یہ بھی سمجھیں. اس منٹس پہ یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ اگر جو پیسہ ہمیں صرف ایک چیز، باقی تو کیش انہوں نے کہا آ جائے گا، جو ایک چیز ہے وہ 1 ہائیڈ پارک جو ملک ریاض یا علی ریاض نے خریدا تھا
नवाज शरीफ के बेटे हसन शरीफ से 50 मिलियन पाउंड का, तकरीबन 18 अरब रुपया, 18 अरब रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है नवाज शरीफ के बेटे से। और मैं फिर से कहता हूं कि वो बाहर इसलिए भागा, जब दोनों बेटे बाहर भागा कि जो हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं है। जब नैब ने उनसे यह सवाल पूछा, दोनों बाहर भाग गए। और भी जो उनकी प्रॉपर्टीज है, कहते जी हम जवाबदेही नहीं है। और ये सुन लें कि वो सिर्फ इस पे ये मिनट्स में है कि जब अली रियाज वो प्रॉपर्टी बेचेगा जो इसने हसन शरीफ से खरीदी थी, उसके बाद अगर तो वो पैसा ना आया तो फिर नैब भी एक्शन लेगी और फिर एनसीए भी इंग्लैंड एक्शन लेगी। अगर वो प्रॉपर्टी बेच देता है तो ये इंक्वायरी बंद हो गई, इंक्वायरी क्लोज हो गई थी। तो मैं नैब चेयरमैन से अब सवाल पूछता हूं कि आपको इस चीज का पता होगा, क्योंकि ये चीज कोशिश की गई, ये जो चोरों का टोला ऊपर बैठा हुआ है कि किसी तरह इमरान खान को पकड़ लो, तो आफ्ताब सुल्तान तो नहीं माना होगा इस चीज पे, क्योंकि उसको पता होगा कि ये सारा ये फ्रॉड है, ये यानी ये केस मेरे ऊपर जो कर रहे हैं इसकी बुनियाद ही कोई नहीं है। और ये आप सुन लें कि मुझे इस चीज का नहीं पता था। अब अगर ये कोई सोचेगा ना जी कि इमरान खान ने ये बंद करवाई है, तो मुझे अगर पता होता तो मैं जब नैब की इंक्वायरी कर रहा था मैं तो तब उनको बताता। मुझे तो आज ये मिली है चीज। अगर ये कह रहे हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर ने बंद कराई है, तो मैं तो पहले जाके नैब, जब इन्होंने 3 घंटे मुझे बिठाया नैब में, मेरे से इसके ऊपर इंक्वायरी की कि जी आपको पता था, आपने कुछ किया है, या आपने वो यानी खराती यूनिवर्सिटी बनाने के लिए मैंने उसका फायदा करवाया है मलिक रियाज का। और ये भी पता था जब ये एनसीए से बात कर रही थी नैब, तो उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसा आना है। उनको ये भी पता, क्योंकि अरेंजमेंट ये थी, तो उनको तब भी पता था। यानी जब आज से 3 साल पहले इंक्वायरी थी तो ये नहीं था कि उनको नहीं पता सुप्रीम कोर्ट में पैसा आना है, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जो अब आप कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि क्यों नहीं है गवर्नमेंट, अगर अब तो पैसा पाकिस्तान आ गया, हमारे सामने तो ये था कि जनाब अगर आपने ये इनकी एग्रीमेंट जो एनसीए की और रियाज फैमिली की एग्रीमेंट थी, अगर आपने इसको ना माना तो फिर आपको केस करना पड़ेगा लंदन में कि क्या ये पैसा जो रुका हुआ है 190 मिलियन पाउंड ये वाकई मनी लॉन्ड्रिंग का है, ये आपको साबित करना पड़ेगा। उसमें 5-6 साल लगने थे। तो अब तो पैसा आ चुका है पाकिस्तान में। तो मैं गवर्नमेंट से पूछता हूं क्या चीज आपको रोक रही है? आप केस कर दें, जाके कहें कि जी अब तो पाकिस्तान, आप कहें जी हम जाके साबित करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है। क्यों नहीं साबित करते? आपने क्यों नहीं कोशिश की? हमें बताया गया था कि अगर आप ये साबित ना कर सके 5-6 साल के बाद कि ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का है, तो ये पैसा वहीं इंग्लैंड रह जाएगा। इसलिए सारी कैबिनेट ने मान लिया कि हाँ जी पैसा तो पाकिस्तान लेके आओ ना, और होगा तो सुप्रीम कोर्ट में, पाकिस्तान के अंदर पैसा आया ना। तो मैं आज नायब चेयरमैन से खास तौर पे ये पूछना चाहता हूँ कि सारे तो केसेस आप बंद करते जा रहे हैं। शहबाज शरीफ का और बेटों का $7 मिलियन का जो टीटी केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का ओपन एंड शट केस, वो तो आपने बंद कर दिया। और आपको जो क्लो इंक्वायरी बंद हो चुकी थी, आपके साथ वो लोग बैठे हुए हैं इस वक्त, जो वो उस मीटिंग में बैठे थे जब ये इंक्वायरी बंद हुई है। तो आपका ज़मीर को कोई तकलीफ नहीं हुई कि एक आदमी जो बेकसूर है उसको आपने सारी दुनिया में जलील करवाया झूठा केस बना के, जब आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए थे? क्योंकि ये तो नैब के रिकॉर्ड में, ये मुझे किधर से मिला है, ये तो आपके रिकॉर्ड्स में था। तो इंशाअल्लाह अल्लाह अल हक है, इंसाफ का खुदा है, मालिक यौम दीन है, ये केस तो मैं करूँगा पूरी तरह। और मैं ये भी आपको बता दूँ कि मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, सारी कौम को ये कहना चाहता हूँ कि 3.5 साल मैं इक़्तिदार में था। इनको कौन से 2 केस मेरे ऊपर करप्शन के मिले?
ایک ملا یہ کہ میں نے ایک خیراتی یونیورسٹی بنائی اس کو فائدہ پہنچا کے، یہ جو سارا کیس آپ کے سامنے رکھا ہے، اور دوسرا کیس ہے توشہ خانہ کا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ توشہ خانہ کا، میں آپ سب کے سامنے کہتا ہوں، یہ ثابت ہوگا کہ ساری چیزیں میں نے قانون کے بیچ میں کی، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے توشہ خانہ کھول ہی دیا ہے تو ساروں کی اب چیزیں نکالیں جو لوٹ مار ہوئی ہے توشہ خانہ میں، اور اس میں پتہ چلے گا نواز شریف، آصف زرداری، ان دونوں کی آپ کی چیزیں سامنے آئیں گی، اور وہ بھی پوچھ لیں کہ جو باقی جن کو چیزیں ملی ہیں وہ بھی انکوائر کریں، آرمی چیف کا پتہ چلوائیں کہ 6 سال جنرل باجوہ تھے ان کو کتنے پریزنٹ ملے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ان کو ہم سب سے زیادہ پریزنٹس ملے ہیں، وہ بھی سارے ڈکلیئر کروائیں، اور پتہ چلوائیں کہ 5 گاڑیاں نکلی توشہ خانہ سے، 3 زرداری مہنگی ترین گاڑیاں ہیں، BMW 2، لیکسس وہ سب سے مہنگی اور سب بلٹ پروف، دگنی قیمت کی، نواز شریف مرسیڈیز مہنگی ترین گاڑی 6.5 لاکھ میں لیتا ہے، پہلے تو تھا ہی غلط، 6.5 لاکھ میں 42 لاکھ سارا دکھاتا ہے مرسیڈیز کا، اور اس کے اوپر کوئی انکوائری نہیں۔ مریم اس کو جو BMW ملتی ہے وہ توشہ خانہ میں نہیں دیتی نہیں ہے، سیدھی چوری ہے۔ تو نائب چیئرمین صاحب کو یہ چیزیں تو نہیں نظر آ رہی، کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ کو بلایا بھی ہوا ہے ایک مقصد کے لیے کہ کس طرح PTI کو توڑنا ہے۔ آپ کا مقصد کرپشن ختم کرنا نہیں ہے، آپ کا مقصد ہی کچھ اور ہے، اور مجھے یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سارے اداروں کو اس طرف لگا دیا، سارے اداروں کو جان کے لگایا ہوا ہے ایک پارٹی کو توڑنے کے لیے اور عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے یا جیل میں ڈالنے کے لیے، وہ نہیں جو ان کا اصل کام ہے۔ ملک میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، KP کے اندر ایک سال میں 600 کیس ہو چکے، 636 کیس دہشت گردی کے ہو چکے ہیں۔ ایجنسیز کا کیا کام ہے؟ کیا ان کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ پریمپٹ کرتے ہیں؟ ان کا کام صرف یہ ہے کہ جدھر تحریک انصاف ہے ان کو بس جیلوں میں ڈالو، ان کو پکڑو، ان کو گھر توڑو، پولیس کو استعمال کریں گھر توڑنے کے اوپر، ان کے گھر توڑو، ان کی بزنسز بند کرو، جدھر بھی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کو ختم کیا جائے۔ میں پھر سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، سچ کا خدا ہے کہ یہ جو منٹ سامنے آئے ہیں یہ القادر کے اوپر، یہ جو القادر کا کیس سارا ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ساری قوم کے سامنے ایکسپوز ہو گیا۔